کہ اب کون مائی کا لال ہے، ذرا گھر توڑ کے تو دکھ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند، مولانا ارشد مدنی۔ میرے بھائی، یہ فیصلہ دینے والے مسلمان نہیں تھے، مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، یہ وکیل جو سپریم کورٹ سے لڑ رہے تھے مدرسوں کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، ہندو تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ملک کے اندر آج بھی لاکھوں نہیں کروڑوں ہندو ہیں جو مذہب سے اوپر اٹھ کر دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک رہنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی 1400 سالہ اسی تاریخ کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ جمعیت علماء اس کے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ ہم ہر جگہ جاتے ہیں، اس کو نہیں دیکھتے کہ کون ابو حنیفہ کا ماننے والا ہے، کون آدمی اہل حدیث ہے، کون غیر مقلد ہے، کون جماعت اسلامیہ، کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، ہم نہیں دیکھتے۔ اگر ظلم و تشدد ہو رہا ہے ہم وہاں جاتے ہیں۔ سیلاب آیا کیرلا کے اندر، ہم پہنچے، ہم نے مکانات 2 کروڑ روپیہ خرچ کیا، مکانات کی تعمیر کرائی، مکانات کو بنوایا۔ مسلمانوں کے مکانات بھی تھے، ہندوؤں کے مکانات بھی تھے، عیسائیوں کے مکانات بھی تھے، جاؤ جا کر کے دیکھو۔ ہم نہیں کرتے یہ کام۔ بنگال کے اندر سیلاب آیا، لاکھوں آدمی اجڑ گئے، ہم نے وہاں کیمپ لگائے، ایک ایک کیمپ میں 2700 صبح 2700 دوپہر میں کھانا کھاتے تھے۔ کوئی تمیز نہیں کون ہندو ہے کون مسلمان، جو مصیبت کا شکار ہے آئے ہمارے دسترخوان کے اوپر کھانا کھائے، یہ ہمارا کردار ہے۔ میرے بھائی، ان تمام چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ مجھے آج حیرت ہوتی ہے، وزیر اعظم کا خطاب سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ ایسا لگتا ہے کہ جسے پڑھ لکھ کر کے نہیں خواہ بخواہ بول دیے۔ چیف منسٹر کے خطاب کو آج میں نے سنا، میں نہیں سنتا ہوں زیادہ، مجھے فرصت ہی نہیں ملتی پڑھنے پڑھانے سے، میں کہاں سے سنوں گا؟ جو خطاب ان کے جھارکھنڈ میں ہوئی ہے، مجھے حیرت ہوئی، مگر زیادہ حیرت نہیں ہوئی اس لیے کہ وہ زخم خوردہ ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے نے ان کے مزاج کے اندر گڑبڑی پیدا کر دی ہے، اس لیے وہ ایسی بات کہتے ہیں۔ سب لوگ اسی ملک کے رہنے والے ہیں، جو اس ملک کا ہے اس کو مکمل اختیار ہے۔ دستور ہماری بنیاد ہے، ہم اس دستور کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی اس دستور کے خلاف جائے گا، ہم کورٹ میں گئے، بار بار گئے، ہمیں سپریم کورٹ سے پورا حق ملا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمیں حق دینے والے مسلمان نہیں ہیں۔ 100% سپریم کورٹ کے جج جہاں ہمارے فیصلے گئے وہ ہندو تھے، ہندوؤں نے فیصلے کیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک کے اندر آج بھی 2 4 نہیں، لاکھ 10 لاکھ بے شمار لوگ ہیں کہ جو ہندو مسلم مذہب سے اوپر اٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ رکھنا چاہتے ہیں، اور جو طاقتیں ملک کے اندر نفرت کو پیدا کر رہی ہیں، ملک کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس نفرت کی سیاست کو ملک کی تباہی کا سبب سمجھتا ہے۔ جمعیت علماء کی یہ تحریک ہے، ہم اسی لیے آپ کے پاس آئے۔ ہم وقف بل کو ایک مذہبی مسئلہ سمجھتے ہیں،
آپ اس بات کو سمجھیے، لوگ نہیں کہتے، میں تو سچ بات کہہ دیتا ہوں، آپ کے اس صوبے کی حکومت وہ بیساکھی ہے جس کے اوپر مرکزی حکومت ٹکی ہوئی ہے، یہ بھی اس کے اندر شریک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے۔ میں نے جو بات کہی ہے اسی لیے کہ یہ آواز ان تک پہنچے کہ وقف کو زندہ رکھنا یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، ہمارا مذہب ہے وقف۔ اگر آپ اس کی تائید کریں گے تو مسلمان خود فیصلہ کرے کہ آپ کی گورنمنٹ آپ کے مذہب کو زندہ رکھنا چاہتی ہے یا آگ لگانا چاہتی ہے۔ جمعیت علماء ہند زندہ باد، مولانا ارشد مدنی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ارشد مدنی قدم بڑھاؤ، تمہارے ساتھ ہیں، جمعیت علماء ہند زندہ باد۔ میرے بھائی، تیسرا مسئلہ مدرسوں کا مسئلہ ہے۔ مدرسے دو طرح کے ہیں، ایک وہ مدرسے ہیں جو گورنمنٹ سے امداد لیتے ہیں، ایک وہ مدرسے ہیں جو گورنمنٹ سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتے۔ ہم پہلے سے کہتے تھے، لوگوں سے بلاتے تھے کہ پیسہ مت لو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ گورنمنٹ دے اور تم سے لینا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے دلی کے اندر ایک میٹنگ بلائی، بہار کے لوگ بھی اس وقت گورنمنٹ میں تھے، یہ بھی تھے، اور وہ یہ تھی کہ مدرسے والوں کو ہم پیسہ دیں گے۔ سب نے منع کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ میں نے یہ سوچا کہ مجھے جانا چاہیے، چنانچہ میں چلا گیا وہاں۔ انہوں نے مجھے اسٹیج پر بنا لیا، اس کے اندر بڑے بڑے وزراء بیٹھے ہوئے تھے، ارجن سنگھ بھی تھے اور دوسرے لوگ تھے۔ وہاں تقریر کرنے والوں نے تقریر کی مدرسوں کے خلاف، میں خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے بعد مجھ کو کہا کہ آپ بولیں، میں بولے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نہیں جانتے کہ مدرسوں کا کردار کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب 1857 کے اندر لوگوں کا قتل عام ہو گیا تو اب ملک کی آزادی کے لیے جہاد کرنے والے مجاہد ہی ختم ہو گئے۔ جن لوگوں نے جہاد کیا تھا وہ جیل میں پکڑے گئے۔ جب عام معافی کا اعلان ہوا تو علماء نکلے اور سر جوڑ کر بیٹھے۔ 57 میں جہاد ہوا تھا، ٹھیک 9 سال کے بعد 1866 میں دارالعلوم کی بنیاد رکھی۔ کیوں؟ اب مجاہد زندہ نہیں رہے، دارالعلوم میں جنگ آزادی کے لیے مجاہدین کی فیکٹری بنانی تھی، وہ ہے دارالعلوم دیوبند۔ مدارس اسلامیہ زندہ باد، جمعیت علماء ہند زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مدارس اسلامیہ۔ اللہ اکبر۔ اس فیکٹری سے بڑے بڑے ہزاروں مدرسے بن گئے۔ جہاں دنیا میں جائیے، نیو یارک میں چلے جائیے، واشنگٹن میں چلے جائیے، لندن میں چلے جائیے، ساؤتھ افریقہ میں چلے جائیے، اور ایشیا کے اندر تو جس ملک میں قدم رکھو یہیں کے فارغ ہیں یا یہاں کے فارغ ہونے والے کے شاگرد ہیں جنہوں نے مدرسے بنا رکھے ہیں۔ یہ مدرسے در حقیقت ملک کی آزادی کی ضمانت ہے۔ ملک کے اندر حضرت شیخ الہند یہیں کے پیدا ہوئے جنہوں نے 4 سال مالٹا میں جیل کاٹی۔ مولانا مدنی یہیں سے پیدا ہوئے ہیں
جنہوں نے 9 سال انگریز کی جیل کاٹی ہے. اور میں نے کہا میں کتنوں کا نام لوں آپ کے سامنے. یہ مدرسوں کی زندگی ہے اور یہ تاریخ ہے. آپ اس تاریخ کو بجھانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں بالکل نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں بجھانا. میں نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ پیسہ دیں انہیں اور پھر ان کے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم میں دخل نہ دیں. آواز آئی ہم وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں دیں گے. میں نے کہا اچھا میں آپ کو جھوٹا نہیں کہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ ابھی الیکشن میں 3 سال باقی ہیں. کیا آپ یہ ضمانت دے سکتے ہیں کہ 3 سال کے بعد جو الیکشن ہوگا اس الیکشن کے نتیجے میں کامیاب ہو کر آپ ہی اقتدار کی کرسی پر بیٹھیں گے؟ کہنے لگے نہیں دے سکتے. میں نے کہا تو آپ تو 3 سال کی ضمانت نہیں دیتے اور میرے دل میں یہ ارمان ہے کہ اگر قیامت تک میں زندہ رہوں گا تو مدرسوں کو لے کے چلوں گا. میرا آپ سے کیسے ہو جائے گا؟ میری آپ سے اس میں مصالحت نہیں ہو سکتی. آپ کو اسکول بنانے ہیں آپ مجھے دیجئے. آپ اگر 50 اسکول کہیں گے میں 50 بنا دوں گا. لیکن آپ یہ چاہیں کہ مدرسے کو ختم کر کے اس کے اندر اسکول کا نصاب بن جائے یا یہ مدرسے آپ سے پیسہ لے کر چلے. جمعیت علماء اسے گوارا نہیں کرے گی. میں نے ان سے کہا کہ مدرسے اور مسجد میں کوئی فرق نہیں ہے. کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا اس لیے کہ اگر مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے مدرسے میں نماز سکھلائی جاتی ہے. اگر مسجد میں نماز کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے مدرسے کے اندر قرآن پڑھنا سکھلایا جاتا ہے. کیسے دونوں الگ ہو جائیں گے؟ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. جیسے ہم مسجد اپنی خود بناتے ہیں چاہے ایک چھپر ڈال کر کے بنائیں اسی طرح ہم مدرسے میں بھی آپ سے کوئی مساعدت لینا ہم نہیں گوارا کرتے. اچھا میں یہ کہہ کر کے بیٹھ گیا